فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ قابل صد احترام سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے اوپر جس قدر انعام اور احسانات فرمائے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے مصداق کہ ان کا شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ ان نعمتوں اور ان امتیازات میں سے ایک میزہ، ایک امتیازی وصف حضرت انسان کی تخلیق نہایت ہی احسن اور اجمل طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اور قرآن مجید میں رب العالمین خود فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، 5 قسمیں کھا کے فرمایا کہ انسان کو میں نے انتہائی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ خالق و مالک اگر بغیر قسم کھائے بھی فرما دیں تو ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہے، اور اگر ہم یقین نہ کریں تو پھر ہم مسلمان نہیں رہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بات میں مزید وزن پیدا کرنے کے لیے 5 قسمیں کھا کے فرمایا کہ میں نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے۔ احباب گرامی، لمبی چوڑی تمہید کے بغیر آج جس پہلو پہ لب کشائی کا ارادہ ہے وہ ایسا پہلو ہے کہ جس میں مسلمان ہونے کے ناطے سے تقریباً ہم سبھی احباب ہی ملوث ہیں۔ کوئی تو سرے سے ہی انکار کرتا ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا، چلیں وہ سمجھ میں آتا ہے۔ کچھ احباب ایسے بھی ہیں جو عمل تو کرتے ہیں لیکن امن کے اندر بھی خیانت کرتے ہیں، صحیح طرح جو شریعت سے مطلوب ہے وہ عمل بھی نہیں کرتے۔ ایسا کون سا پہلو ہے جس کے بارے میں ہمارے اندر بہت زیادہ خیانت پائی جاتی ہے اور پھر ہم اللہ کی توفیق سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں؟ یقیناً ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی سچی محبت بھی ہے۔ تو آج کا سبق سنانے سے پہلے میں یہی استدعا کروں گا کہ احباب پوری یکسوئی کے ساتھ میری گزارشات کو سماعت فرمائیں اور بغیر کسی مسل کی تعصبات کے ہم دیکھیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا طلب کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی اس عظیم سنت پر عمل ہم سے کیا متقاضی ہے، پھر اس کے بعد ہم اس پر عمل شروع کر دیں۔ رب تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لحیہ عربی زبان میں داڑھی کو کہتے ہیں، اس کی جمع لحا اور اللحا، لام کے نیچے زیر اور لام کے اوپر پیش کے ساتھ دونوں طرح سے آتی، لیکن زیادہ جو مستعمل ہے وہ اللحا لام کے نیچے زیر کے ساتھ ہے۔ اور اس کی جو عربی لغت میں تعریف کی گئی ہے وَهُوَ شَعْرُ الْخَدَّيْنِ وَالذِّقْنِ، 2 جبڑوں کے اوپر جو بال آتے ہیں اور ٹھوڑی کے اوپر جو بال آتے ہیں ان کو اللحیہ داڑھی کہا جاتا ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کا آگے جوڑا پیدا کیا، مرد بنائے خواتین بنائیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا۔ مردوں کو اللہ نے خوبصورتی دی داڑھی کے ساتھ، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی میڑیوں کے ساتھ، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت
وقار اور ہیبت عطا کی، مونچھیں دے کے اور داڑھی عطا کر کے۔ عورتوں اور بچوں کے چہرے پہ اللہ نے معصومیت رکھی، زینت مزید رکھی، وقار اور خوبصورتی رکھی، ان کے چہرے پہ اللہ نے مونچھیں اور داڑھی نہیں دی۔ تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ داڑھی اور مونچھیں اللہ تعالیٰ نے ایک فرق پیدا کرنے کے لیے کہ یہ مرد ہیں، یہ اس کی علامات اور نشانیاں ہیں، اور یہ خواتین ہیں اور یہ ان کے اندر علامات اور ظاہری طور پر جو چہرے کی نشانیاں ہیں اس سے یہ بات واضح ہوتی۔ امام غزالی رحمہ اللہ الاحیاء کے اندر فرماتے ہیں کہ وَبِهَا أَيْ اللِّحْيَةُ يَتَمَيَّزُ الرِّجَالُ مِنَ النِّسَاءِ، داڑھی اللہ تعالیٰ کی ایسی عطا کردہ نعمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ جس سے مرد اور عورت کے اندر تمیز پیدا ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد کا چہرہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کا چہرہ ہے۔ داڑھی میں اس کی اہمیت، اس کی حیثیت کے بارے میں مزید یہ سمجھ لیجئے کہ داڑھی فطرت الہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، داڑھی فطرت الہی میں سے ہے۔ قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس پہ اس نے انسان کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو بدلا نہیں جا سکتا، ذالک الدین القیم، یہ اللہ کا مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں 603، 604 اور جامع ترمذی میں 2775 نمبر، ابن ماجہ کے اندر 297 نمبر، نسائی اور صحیح الجامع وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی فطرت اسلام سے ہیں، یعنی وہ شکل، وہ حیت، وہ کیفیت جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی 10 نشانیاں ہیں۔ ان میں سے قص الشارب و اعفاء اللحیہ، مونچھیں اللہ نے دیں، داڑھی اللہ نے عطا کی، مونچھوں کو ترشوانا کٹوانے کا حکم دیا، داڑھیوں کو معاف کرنے کا اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی نے ہمیں حکم دیا۔ داڑھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی علامت ہے۔ جس بندے نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بندہ ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، کئی ساتھیوں کو موضوع پسند نہیں آ رہا، میں دیکھتا ہوں کہ سو بھی رہے ہیں، یہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی اصلاح کریں تو بہتر ہے کہ ہم آنکھیں چرا لیں اور ہمیں جو ہے نا بس اوپر سے گزر جائے، پھر بعد میں اٹھ کے ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو بھائیو ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سورہ احزاب کی 63 نمبر آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے، فیصلہ آ جائے، پھر انسان اپنے اختیارات استعمال کرے، اپنی طرف سے پس و پیش کرے، ایسا کسی مومن کے لیے لائق نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص جانتا بوجھتا ہے کہ میں غلطی پہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم تو یہ ہے لیکن میں غلطی کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ غلطی پہ ڈٹا رہتا ہے، فرمایا کہ فقد ضل ضلالا مبینا، یہ شخص واضح گمراہ ہو چکا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اعف اللحا، ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ارخ اللحا، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ وفر اللحا، سبھی کا معنی یہ ہے داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو لٹکاؤ،
داڑیوں کو بڑھاؤ، یہ حکمن آپ نے حکم کے سیغے، امر کے سیغے کے ساتھ آپ نے فرمایا ہے۔ اور امام ابن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں صیغۃ الامر خاصۃ بالوجوب عند الجمہور، اکثر علماء کے ہاں، جمہور علماء کے ہاں قرآن و سنت کے اندر جہاں بھی امر کا صیغہ آ جائے، حکم کے ساتھ کہا جائے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو، تو فرماتے ہیں کہ امر کے صیغے کے ساتھ جو بات سامنے آ جائے سمجھ لیجئے کہ اس کا کرنا ہمارے اوپر واجب ہو چکا ہے۔ تو داڑھی رکھنے کا حکم آپ نے حکم دیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ داڑھی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی سنت نہیں ہے، بلکہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں طٰہٰ سورہ ہے، 94 نمبر آیت ہے، جناب ہارون علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا کہ قوم جو ہے وہ شرک میں ڈوب چکی ہے، اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو جو اپنی قوم کے اوپر نگران بنا کے بھیجے گئے تھے، جن کی ڈیوٹی موسیٰ علیہ السلام نے لگائی تھی کہ میرے بعد آپ نے قوم کی اصلاح کرنی، واپس آتے ہیں، قوم کی حالت زار کو دیکھتے ہیں، ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑتے ہیں، داڑھی کے بال پکڑتے ہیں اور جھنجھوڑتے ہیں کہ یہ کیسے تم ذمہ دار واقع ہوئے ہو کہ تمہاری موجودگی میں یہ قوم نے کیا حال بنا رکھا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ آگے سے ہارون علیہ السلام کہتے ہیں لا تأخذ بلحیتی، میری ماں جائے میرے بھائی میری داڑھی سے نہ پکڑیں، ولا براسی، میرے سر کے بالوں سے نہ پکڑیں۔ اگر ہارون علیہ السلام کی داڑھی نہ ہوتی تو کیا وہ پکڑ پاتے؟ اگر خشخاشی داڑھی ہوتی اتنی پکڑ پاتے؟ جی اگر ایک مٹھی کے برابر ہوتی تو کیا وہ بھی صحیح طرح ہاتھ میں آ سکتی تھی؟ نہیں آنی تھی۔ تو پیارے بھائیوں، امام سیوطی رحمہ اللہ نے الدرر المنثور کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام نبیوں کو اللہ نے داڑیاں دیں، سبھی نے داڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، پیارے نبی یہ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں سبھی ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں، آپ بھی انہی کی اتباع کیجیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ نبیوں کی طور طریقے کو آپ بھی اپنائیں، تو کیا میرے اور آپ جیسے انسان کی باقی کوئی اہمیت رہ جاتی؟ ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم بھی انبیاء کے طور طریقے کو، ان کی وضاقتہ کو، ان کے چال چلن کو اپنائیں اور اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ اور داڑھی امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ تو پیارے پیاروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اگر محبت کرتے ہو لیکن اتباع نہیں کرتے، ایسے خالی خولی دعووں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتباع کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع کی جائے، اس کا فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور رب تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع اور اطاعت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جناب حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخما مفخما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت کے، عظمت کے معیار شخصیت تھے۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، دمکتا ہے پوری آب و تاب کے ساتھ، وہ تو مہینے میں ایک دن اس کے اوپر اتنا عروج آتا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو دیکھ لیں، دن کو دیکھ لیں، 24 گھنٹے آفتاب نبوت جو ہے وہ چمکتا ہے، دمکتا سامنے نظر آتا ہے۔ اور کہتے ہیں کث اللحیہ،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جب آپ کی داڑھی مبارک تھی تو اس کا مزید 4 چاند لگ جاتے تھے. آپ کی داڑھی شدید گھنی داڑھی تھی. ہمارے کئی بھائیوں کو غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے جی ایک جو ہے وہ مٹھی رکھ لیں اس کے بعد کاٹ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت گنی داڑھی ہے. آپ نے گنی داڑھی رکھی ہوئی ہے تو گنی داڑھی اتنی کو ہوتی ہے بس چھوٹی چھوٹی. پیارے بھائیوں جناب ابو معمر بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے 760 نمبر پہ اور 761 نمبر پہ. پوچھا گیا اکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر، داڑھی کے ساتھ ساتھ ایک نیا مسئلہ بھی سیکھ لیجئے. پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ظہر اور عصر کی نماز میں بھی قرات کیا کرتے تھے؟ صحابی کہتے ہیں نعم، بالکل کیا کرتے تھے. پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ کے نبی قرات کیا کرتے تھے حالانکہ ظہر اور عصر کی نماز پست آواز سے پڑھی جاتی ہے، سری قرات کی جاتی ہے؟ صحابی کہتے ہیں باضطراب لحیتہ، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ حرکت کر رہی تھی. داڑھی جب اچھی خاصی لمبی ہو گنی ہو تب ہی حرکت کرتی نظر آتی. چھوٹی چھوٹی داڑھی آپ وہ ہلاتے بھی رہے تو حرکت کرتی نظر نہیں آتی. داڑھی تھی، داڑھی لمبی تھی، داڑھی گنی تھی، ان دلائل سے یہ بات سامنے آتی. اور جناب انس صحیح الجامع کی 4699 نمبر روایت کہتے ہیں کان اذا توضأ، پیارے نبی جب وضو کرتے اخذ کفا من ماء، ایک چلو میں پانی لیتے، فادخلہ تحت حنکہ، اپنے داڑھی کے بالوں کے نیچے ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے، فخلل بہ لحیتہ، اپنی داڑھی کو اچھی طرح خلال کیا کرتے تھے، بالوں کے اندر انگلیاں پھیرتے تاکہ پانی جلد تک اچھی طرح پہنچ جائے، اور فرماتے ہاکذا امرنی ربی، اسی طرح کرنے کا مجھے حکم دیا ہے میرے رب نے. داڑھی رکھنے کا، داڑھی خلال کرنے کا حکم پیارے پیغمبر کو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہمیں صرف ایک بات ملی ہوئی ہے، اور جناب عمر عبداللہ بن عمر جو تھے نا وہ ایک مٹھی رکھا کرتے تھے باقی کاٹ لیتے تھے. تو یہ جو 36 اور 20 روایتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے سنانے کی کوشش کروں گا، یہ کدھر ہیں بھائی؟ اصول شریعت کے اندر یاد رکھیں کہ اگر ایک جگہ پہ پیارے نبی کا قول آ جائے، دوسری جگہ پہ کسی صحابی کا قول یا عمل آ جائے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور آپ کے فعل کو اہمیت دی جائے گی اور ترجیح دی جائے گی. صحابی کے قول کو تب لیا جائے گا جب ہمیں کوئی حدیث سے رہنمائی نہ ملتی ہو. اور داڑھی خلفائے راشدین اور مومنین کا بھی شعار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت اور طور طریقے کو بھی لازم پکڑو. اور ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو میرے صحابہ کی سنت کو، چھوڑنا نہیں. فتنوں کے دور میں تبھی تمہاری نجات ہوگی جب تم صحابہ کے راستے پہ گامزن رہو گے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کنتم خیر امہ، میرے صحابہ تم بہترین جماعت ہو. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جن کو میرا زمانہ مل گیا اور مجھ پر ایمان لے آئے. میرے صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر تابعین کا ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے. اور ان بہترین ادوار کے لوگوں کا اور مسلمان اور مومنوں کا شعار کیا ہے؟ جناب ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کان کث اللحیہ، حضرت ابو بکر کی داڑھی گنی تھی. وعمر کان کثیر اللحیہ، اور جناب عمر کی داڑھی بہت زیادہ تھی. اور وعثمان کبیر اللحیہ، جناب عثمان کی داڑھی بہت بڑی تھی. وعلی عریض اللحیہ، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی چوڑی تھی جو سینے کو ڈھانپتی تھی. تو ایک مٹھی والا معاملہ کدھر گیا پہ؟ جناب شرحبیل بن مسلم بیان کرتے ہیں رأیت خمسة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 5 اللہ کے نبی کے صحابہ کو میں نے دیکھا، یحفون شواربہم،
مونچھیں کٹاتے ہیں اور اتنی پست کرتے ہیں جیسے بالکل منڈوائی ہوتی. وَيَعْفُونَ لِحَاهُمْ داڑھیوں کو معاف کر دیتے ہیں, بڑھاتے ہیں, اور اگر کسی کے بال سفید ہو گئے ہیں ان کو رنگ لگاتے ہیں, کالا رنگ نہیں کوئی اور کسی رنگ سے رنگا جا سکتا ہے. اور 5 صحابہ کے نام بتاتے ہیں: ابو امامہ باہلی, حجاج بن عامر الثمالی, مقدام بن معدی کرب, عبداللہ بن بسر اور عتبہ بن عبد السلمی رضی اللہ تعالی عنہ. اور جناب عثمان بن عبداللہ بن ابی رافع ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری, جناب جابر بن عبداللہ, عبداللہ بن عمر, سلمہ بن اقوا اور ابو سعید البدری, رافع بن خدیج اور جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام کو دیکھا. یأخذون من الشوارب کأخذ الحلق ویعفون اللحا, تمام صحابہ مونچھوں کو کٹوایا کرتے تھے, داڑھیوں کو بڑھایا کرتے تھے. آج ہمارے ہاں داڑھی رکھنے کا رواج ناپید ہو گیا. اگر ہمارا نوجوان طبقہ داڑھی رکھتا بھی ہے تو اس لیے کہ فلاں فلم میں سلمان خان نے داڑھی بڑھائی ہوئی, فلاں انگریزوں کی فلم میں نے دیکھی وہاں پر اس عیسائی نے اور اس یہودی نے مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی, مونچھیں اتنی بڑی. ہمارے استاد محترم مثال دیا کرتے تھے جیسے مرغی کے ناک میں پر دیے ہوتے ہیں, داڑھی وہ جیسے سوئی جی تھلے کڑی ہوتی ماڑی جی, بالکل باریک سی سوئی سی بنائی ہوتی ہے. یہودیوں کی طرز کو اور فلمیں دیکھ دیکھ کے ہم ان کا فیشن اپناتے ہوئے شیو بڑھا لیتے ہیں, داڑیاں بھی کوئی 1-1 انچ کے برابر رکھ لیتے ہیں. لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے داڑھی رکھنا ہمیں حیاتی ہے, آر لگتی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صحیح الجامع میں 4522 نمبر, سلسلہ صحیحہ میں 1441 نمبر ایک روایت ہے. شرید بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل خلق اللہ تعالی حسن, اللہ کی ہر تخلیق, جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, اللہ کی تخلیق کا ہر شاہکار انتہائی خوبصورت. آپ کا بھی یقین ہے اللہ نے ہمیں کتنی آنکھیں دیں, اگر اللہ نہ کرے ایک آنکھ ضائع ہو جائے دوسری سے کام چل سکتا ہے؟ اللہ نے 2 کان دیے, اللہ نہ کرے ایک کان کی قوت سماعت جو ہے وہ اس سے محروم کر دیا جائے, دوسرے سے کام چل سکتا ہے؟ 2 ہاتھ بھی ایک کام دے سکتا ہے, 2 پاؤں ہیں ایک پاؤں کام دے سکتا ہے. یہاں تک آ کے ہم اللہ کی پوری تخلیق اور بناوٹ پہ بڑے مطمئن رہتے ہیں. ایسا ہی ہے, کبھی کسی بندے کو دیکھا ہو کہ اس نے فالتو ہے میں کاٹ ہی دیا مادر آج, کوئی ایک کان کاٹ دیتا ہوں میں, کام چل تو رہا, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی تمام اعضاء 2 ہیں, ہم اس پہ مطمئن ہیں, اللہ کی تخلیق پہ راضی ہیں. لیکن داڑھی کی باری آتی ہے تو ایتھے آ کے نا اللہ نے شاید پولو ہو گئی. یہی مسئلہ ہو سکتا ہے نا, پھر ہمیں اللہ کی تخلیق پہ ہم مطمئن نہیں ہیں. اللہ نے اگر داڑھی دی ہے, ہم روزانہ ٹوکرا بھر کے وہ بلیڈ وغیرہ کا اور ریزر وغیرہ کا لا کے رکھ لیں, روزانہ صبح صبح چھیل دیں, اگلے دن پھر آ جاتی. یہ کہتا ہے میں نہیں آن دینا, وہ کہتی میں روزانہ آنا ہے. جب اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مردوں کو میں نے زینت دی ہے داڑھیوں کے ساتھ, تو میں اور آپ کون ہو سکتے ہیں اس کو روکنے والے؟ اگر ہم روکتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی بناوٹ پہ ہم مطمئن نہیں ہیں. ہم لوگوں کی آنکھوں میں خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں,
اور خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ فلموں کے اندر نظر آنے والے بانڈ مراسی اور وہ سارے لوگ ہمیں بڑے پسند ہیں۔ محبت کا معیار سارا سال ہم کروڑوں روپے لگا کے عید میلاد النبی کے جشن کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہنے والا مسلمان، اپنے آپ کو وہابی کہتے تھکنے نہ والا مسلمان، داڑھی کے وقت ہمیں وہ محبت کا معیار نظر نہیں آتا۔ باقی بات کر لیں ڈنمارک کے، فرانس کے، ہم بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی وضع قطع نہ رکھنے والا آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں محبت رسول میں کامل ہوں؟ اور عربوں کی بات بھی یاد رکھیں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ ان اللحیۃ اذا جنى علیہا، اگر کوئی آدمی داڑھی کاٹتا ہے اور بالکل مونڈ کے رکھ دیتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کیمیکل استعمال کر لے کہ دوبارہ داڑھی آئے ہی نہ، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام سفیان ثوری فرماتے ہیں اس داڑھی مونڈنے والے آدمی سے دیت لی جائے گی جیسے اس نے کسی انسانی جان کا قتل کر دیا ہے۔ اور داڑھی جو ہے یہ مردانگی کی عکاسی کرتی ہے اور مردوں کی ہیبت میں اور زینت میں اضافہ بھی کرتی ہے۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن سعد جو ہیں ان کی داڑھی نہیں تھی، یہ صحابی نہیں ہے معذرت کے ساتھ، قیس بن سعد کی داڑھی نہیں تھی، اور انصار کہا کرتے تھے کہ قیس بن سعد سردار ہونے کے لحاظ سے تو کمال کا آدمی، لیکن داڑھی نہیں ہے، کاش ہمیں ممکن ہو سکے تو ہم درہم و دینار دے کے داڑھی خرید لیں اور ان کو لگوا دیں۔ اور بنی تمیم کے بعد لوگ احنف بن قیس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں 20,000 کی بھی داڑھی خریدنا پڑے تو ہم احنف بن قیس اپنے سردار کو داڑھی لے کے دے دیں۔ اور قاضی شریح فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان کی قدرتی طور پہ داڑھی نہیں تھی، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتا چلے کہ 10,000 درہم دے کے داڑھی لگ سکتی ہے، آ سکتی ہے، تو میں 10,000 درہم دے دوں۔ ہمارے اسلاف پیسے خرچ کرنا چاہتے تھے کہ داڑیاں آ جائیں، اور ہم پیسے خرچ کرتے ہیں کہ نہ آئیں، کٹ دو انہوں نے، جنہی کو نکلی نہ، یہ نظر نہیں آنی چاہیے۔ روزانہ کئی احباب تو صحیح چھیل کے رکھتے ہیں صبح کو۔ اچھا معذرت کے ساتھ میں محبت کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں کہ آپ سے عداوت نہیں نکال رہا، یقین مانیں کئی چہروں کو دیکھ کے مجھے جو ہے وہ خوشی بھی ہو رہی ہے اور بعض کو دیکھ کے ہنسی بھی آ رہی ہے۔ اچھا جوان بیچاروں کو تو سمجھ میں لگتی ہے کہ شیطان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، جو ہمارے والدین کی عمر کے بزرگ حضرات ہیں ان بیچاروں کا اب کس چیز کا دھوکہ پڑا ہوا ہے؟ آپ جیسے دانا لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے، بتاتے ہیں کہ سفید بال جو ہیں وہ موت کا پیغام ہے۔ کالے بال ہو تو بندہ کہتا بھی ابھی چٹے آن گے تو پھر کو لال آن گے صاحب، سفید بال جب آ جائیں تو یہ موت کا پیغام ہے بھی اللہ کے بندے، اس سے آگے اینڈ ہے آپ کا، آگے کچھ نہیں ہے۔ اگر اس عمر میں بھی جا کے ہم اپنی ذات پہ شریعت کو نافذ نہیں کر سکے تو کتنا لمحہ فکریہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم سنت پر عمل پیرا ہونے